قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا ہے، شیاطین الانس والجن، انسان اور جنات میں سے شیاطین۔ نبیوں کے ساتھ ایک دشمن کو بنایا گیا ہے، تو پھر عام انسان کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کسی مقابل میں ہی گزرتی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اس زمین پر موجود ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین، صحابہ، تابعین، جن کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کے کرامات، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں سب آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگی میں کوئی ایک تھریڈ رہتا ہی ہے، ایک دشمن کوئی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوا۔ اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نمرود کا ہونا۔ وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار ہو جائے۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں ایک قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتہ چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے. کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے. یا ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا، جادو آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ. حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا. دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے. ہاں اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے. اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا. کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرا ہے عقاب. عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟ ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو. یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو، اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو. تو اقبال یہ کہتا ہے مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تم ان سے اوپر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بدر کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے جا رہے تھے. 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے، صحابہ کو پکڑا ہے، انگارے پر سلایا ہے، انگاروں پر سلایا ہے، سولی پر چڑھا کر کے مسئلہ کیا ہے، آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ بہت تکلیفیں دی. اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا. اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر. اللہ عز و جل کے بندوں میں، ایمان والوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے. ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا. اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے. ایک چیز یہ ہے. اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسی پر مجھے کچھ بات کرنی تھی. ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، نظارے دیکھنے میں مصروف ہے. ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جما آتی ہے، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو۔ تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہو؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ پوری دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر، 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے۔ اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا تھا۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا۔ بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں، جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی ہے۔ اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے باندھے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے۔ اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم کر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے۔ میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، دور فاروقی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے دوڑے آئے۔ کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی سانسوں کی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا کون ہو کہاں سے؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے تھے۔ اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویہ ہے، بانسری بجاتا تھا؟ کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں۔ پکڑا گیا آج؟ کہا نہیں، میں نے بانسری توڑ دیا، ختم کر دیا، لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا نیچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے، اور وہ بھی عمر فاروق جیسا۔ عزیزان گرامی وقار، تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو، بے حیائیوں سے باز آ جاؤ، اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں۔ ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے۔ آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو، دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا، کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر۔ موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے ہمارا فون بھی لیے ہوئے تھے، فون لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے، ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے